بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اسکواڈ لیڈر علی حمزہ, ریٹائرڈ PF پائلٹ. اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے. ابھی ایک انڈین پوڈ کاسٹ آیا جس میں وہ پٹھان کوٹ کے ان کے ایک بٹالین, آئی تھنک ہی واز صوبیدار میجر یا جو بھی, وہ آفسر نہیں تھے, وہ ہی واز لائک JCO, اور وہ بتا رہے تھے کچھ ہم نے کیا سارا کچھ, اور اس میں سے کچھ کلپ جو ہیں وہ نکالے گئے. اور ایک محسن کے نام سے ایک کوسنٹ اکاؤنٹ ہے پاکستان میں, اور انہوں نے یہ پہلے, میں نے وہ ٹویٹر کے اوپر ایکس کے اوپر وہ ان کا دیکھا ٹویٹ, اور نیچے پھر انڈینز نے اپنا وہ جو ٹپیکل طوفان بدتمیزی کہ یہ AI ہے اور ڈیش اور ڈیش. تو میں نے پھر اسپیشلی جا کے وہ YouTube کے اوپر مونکس اینڈ وارریئرز وہ پوڈ کاسٹ ہے, میں نے وہ دیکھا. ٹھیک ہے کہ یار اگر AI ہے تو واقعی, کیونکہ پہلے AI شیئر ہو چکے ہیں, اس میں کوئی خیر وہ بات نہیں ہے, تو وہ خیر AI نہیں تھا. ٹھیک ہے, اور میں نے کہا کہ اچھا اب اس پہ تھوڑی سی بات کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ جو وہ ان کے لیول پہ تو خیر میں اسٹوپ نہیں کروں گا جتنی بدتمیزی سے وہ بات کرتے ہیں. اور یہ بھی جو مجھے اگر کسی نے کہنا ہے کہ یار ان کو اگنور کر دیا کریں, تو بھائی ٹھیک ہے میں اگنور ہی کرتا ہوں, لیکن یہی تو بات ہے کہ میں نے اپنے لوگوں کو ہی بتانا ہے کہ جب وہاں سے کوئی چیز آتی ہے تو آپ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پریشان نہ ہوا کریں. اگر ان کو اگنور میں نے کرنا ہے تو آپ لوگ بھی تو کیا کریں نا. تو آپ لوگ نہیں اگنور کرتے تو پھر تھوڑی سی مجھے بھی وہ گنجائش دیں. اور میں نے جیسے کہا پہلے بھی, میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ اگر ہلکا سا وہ ٹاپک سے رائٹ لیفٹ بندہ ہو جاتا ہے 1-2 منٹ کے لیے, تو وہ اپنا قیمتی وقت آپ نہ ضائع کیا کریں آ کے کمنٹس دینے میں, تھوڑا سا گزارا کر لیا کریں. بات یہ ہے کہ انڈینز نے کلیم کیا تھا کہ ہمارا 100% انٹرسیپشن ریٹ تھا, اور ہم نے پاکستان ایئر فورس کی طرف سے جتنے بھی پروجیکٹائلز آئے تھے ان سب کو ہم نے انٹرسیپٹ کر لیا. ٹھیک ہے, اور کوئی S-400 تباہ نہیں ہوا, کوئی ثبوت نہیں ہے, کوئی ایویڈنس نہیں ہے, اور کوئی جو ہے وہ مطلب سیٹلائٹ فوٹوز نہیں ہے. فتح 1 فتح 2 راکٹس جو ہیں وہ تو فارغ ہیں ایٹسیکٹرا ایٹسیکٹرا. چلیں ٹھیک ہے, خیر وہ اب وہی بات ہے کہ کرنل صوفیہ قریشی اور ویومکا سنگھ کی وہ اس میں جو وہ مان رہی ہیں کہ 26 ٹارگٹس ہٹ ہوئے, لیکن ڈیمیج جو ہے نا اٹ واز سلائٹ ڈیمیج, کوئی سگنیفیکنٹ ڈیمیج نہیں تھا. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر 100% انٹرسیپشن ریٹ تھا تو پھر وہ 26 سلائٹلی ہوا. ٹھیک ہے, وہ کیسے ہٹ ہوئے. اچھا, پھر ابھی یہ پٹھان کوٹ والے پہ جس پہ آ کے کہ وہ AI نہیں ہے, اور ان کا جو ورڈ ٹو ورڈ میں اگر کوٹ کروں کہ صبح 4 بجے ان کو TWCC سے بتایا گیا کہ جو ٹرمینل ویپن کنٹرول سینٹر ان کا ہے کہ 3 جہاز آ رہے ہیں 130 سے 134 کلومیٹر, 3 پاکستانی جہاز. ٹھیک ہے, اور انڈین ایئر فورس جو ہے نا وہ فلائی نہیں کر رہی, تو جو بھی آئے گا نا وہ تمہارا ہوگا. تو میرے ذہن میں پہلا سوال یہ آیا کہ ایز اے پائلٹ, ٹھیک ہے, میں نے بھی کوئی 20 سال جو ہے وہ جہازوں کے اوپر میں کپڑا شپڑا مارتا رہا تھا, تو ہم جب ADA دیتے تھے تو جب بھی کوئی وہاں سے چیز آتا ہے نا, سب سے پہلے آپ اپنے جیٹ ایئر کرافٹ کو اسکریمبل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد ایئر ڈیفینس, اور وہ تو ریڈی ہوتا ہی ہوتا ہے, لیکن آپ نے ایئر ٹو ایئر کے اندر بھی کرنا ہوتا ہے. تو میرے ذہن میں پہلا کوسچن یہ آیا کہ صاحب انڈین ایئر فورس نے اسکریمبل کیوں نہیں کیا. تو پھر مجھے ان کے CDS کا وہ یاد آیا کہ ہاں ہم نے اپنی ٹیکٹکس چینج کر لی تھیں. پہلے دن میں تو ہمارے جہاز تباہ ہوئے تھے, لیکن اب جو ہے نا ہم نے وہ کر دیا ہے, ٹیکٹکس چینج کر لیں. تو ٹیکٹکس یہ چینج کی ہیں کہ اگر پاکستان ایئر فورس کے جہاز آ رہے ہوں گے نا تو آپ نے فلائی نہیں کرنا, تو آپ نے انڈین ایئر فورس کو گراؤنڈ کر دینا. تو یہ تو ایک تو سب سے پہلے وہ انہی کے ورڈز میں کر کے کہ جی صبح 4 بجے جہاز آ رہے تھے, ان کی ایئر فورس جو ہے وہ ان کا ورڈز میں اگر دوبارہ سے میں وہاں پہ کوٹ کروں, کیونکہ میں نے جیسے کہا میں اسکرپٹڈ نہیں کر رہا, تو میں نے وہ سنا ہوا تھا, تو جیسے جیسے مجھے یاد آ رہا ہے آپ جا کے خود دیکھ لیجیے گا بے شک, کہ اگر انڈین ایئر فورس نے آپریشن لانچ نہ کیا تو پھر ایئر ڈیفینس کے اوپر ہی ہے, پٹھان کوٹ ایئر فیلڈ کے اوپر آرمی ایئر ڈیفینس نے ہی ان کو روکنا ہے. اگین میرا سوال کہ یار انڈین ایئر فورس کیوں نہیں اسکریمبل کرے گی. تو پھر وہی بات ہے کہ اچھا PL-15 کا 200 کلومیٹر کے اندر تو آپ نہیں جا سکتے. تو انڈین ایئر فورس تو انڈین راکٹ فورس بن گئی ہے, تو انہوں نے دور دور سے مار دیے برہموس, اور وہ اسی پہ خوش ہو رہے ہیں کہ 11 ایئر فیلڈ تباہ کر دیے اور تباہ ہو گیا پاکستان. اور بہرحال ایئر ٹو ایئر کے اندر وہ پاکستان ایئر فورس کو چیلنج نہیں کر سکتے. یہ میں انہی کے اس سے میں کوٹ کر رہا ہوں. اب اس کا وہ جو جھوٹ بولنا چاہیں کہ نہیں انڈین ایئر فورس کے جہاز اسکریمبل پہ تھے ہی نہیں, تو پھر مزید پھر لعنت ہے, کیونکہ ہمارا تو الحمدللہ 24/7 رہتا ہے. ابھی عید ہے, بڑی عید کے اوپر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پائلٹس جو ہیں وہ رات کو دن کو 24/7, جیسے میں نے کہا 365 ڈیز, لیپ ایئر میں 366, وہ بیٹھے رہتے ہیں ADA کے اوپر. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ انڈین ایئر فورس کا ADA تیار نہ ہو. پھر اس کے بعد آگے انہوں نے ایک اور جو بڑی مزیدار بات کی کہ میزائل آ کے گرا ہماری گن پوزیشن سے 50 میٹر دور. ٹھیک ہے, 50 میٹر دور گرا, نقصان کوئی نہیں ہوا کیونکہ یہ ہماری گن پوزیشن ہے. پھر آگے کوئی بلڈنگ ہے, کوئی ہیڈ کوارٹر, اور پھر شاید ایک ہینگر ہے, اس ہینگر کے بھی آگے جا کے گرا. میں نے کہا 50 میٹر کا اتنا تو بنتا ہی نہیں ہے کہ وہ گن پوزیشن ہو اور پھر ایک اور بلڈنگ ہو اور پھر ایک اور ہینگر ہو. لیکن چل بھائی تو کہہ رہا ہے تو میں مان جاتا ہوں.
میزائل آ کے گرا اور میرے جو فوجی تھے وہ پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو میں نے ان کو کہا نہیں نہیں، یہ ہماری سائڈ سے میزائل فائر ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا تو آپ کی سائڈ سے؟ ہماری سائڈ سے میزائل فائر ہوا، آواز بہت زیادہ آئی ہے۔ تو اس نے کہا تمہیں کیا پتا آواز کتنی آتی ہے؟ تو یہ ہماری سائڈ سے ہوا ہے، تو کچھ نہیں ہوا کچھ نہیں ہوا، بس ٹھیک ہے۔ تو میں نے ان کو دلاسا دے کے اور ان سے جھوٹ بول کے، کیونکہ ضروری ہے مرائل رکھنے کے لیے، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، آپ نے اپنی فوج کا مرائل آپ رکھنا ہے تو یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے وہ رکھیں۔ تو مجھے تو خیر یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ باقی جو انڈین ایئر فورس میں جس رافیل اسکواڈ میں لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ ہمارے جہاز واپس نہیں آئے تھے، گئے اتنے تھے رافیل اور واپس اتنے آئے ہیں، تو ان کا کیسے مرائل آپ رکھیں گے؟ بٹ نہیں ہو، خیر یہ میں نے جیسے کہا کہ یہ سیپریٹ پوائنٹ ہے، ابھی ہم انہی کی بات کرتے ہیں۔ تو انڈین سے میں ہمیشہ سوال کرتا ہوں، وہ آ کے اپنی فضولیات اور گالیاں اور بکواس اور وہ ساری کر کے چلے جاتے ہیں، میرے سوال وہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں۔ وہ S-400 والا بھی وہ میں نے ابھی تک وہ کیا ہوا ہے کہ آپ مجھے فارمولے سے کیلکولیٹ کر کے بتا دیں کہ کیا JF-17 کو 25,000 فٹ کے اوپر 600 کلومیٹر جو آپ کی کلیمڈ رینج ہے ڈیٹیکشن کی S-400 ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے، کس رینج پہ کرے گا؟ تو وہ خیر کسی نے زحمت نہیں کی، تو میں نے بھی کہا چلو ٹھیک ہے صحیح ہے، مجھے تو پتہ ہی ہے نا الحمدللہ۔ اسی طرح سملرلی یہ بھی کہ اب مطلب سوال ہے 100% انٹرسیپشن ریٹ ہے۔ 26 آپ کے وہ جو اسپوکس پرسن تھی، 2 آفسرز جو تھیں، انہوں نے کہا کہ ہوئے ہیں، ایک یہ والا بھی ابھی آ گیا کہ ہوئے ہیں۔ اسی کے اندر سے یہ بھی نکل آیا کہ جی آرمی ایئر ڈیفینس ہی تھی پٹھان کوٹ کو کرنے کے لیے، باقی بھی آئی ایم شور اگر کسی اور کو بھی وہ بلا لیں گے تو وہ بھی یہی بتائیں گے، باقی کوئی مطلب انڈین ایئر فورس ان کو نہیں کر سکتی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پاکستان ایئر فورس کرتی ڈیسائیڈ کہ ہم نے یہ ہٹ کرنے ہیں تو ان کو آرمی ایئر ڈیفینس کے علاوہ کوئی نہیں روک سکتا۔ اور ڈرونز انہوں نے پتہ نہیں، انہوں نے کہا جی ہم نے اتنے مارے، ہمیں شاباشی بھی دی، مٹھائی بھی دی اور ویری گڈ اور سارا کچھ اور بہت اچھا۔ تو ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ وہ ڈرونز ہم نے بھی وہ DJI-SPR کی اگر آپ دیکھیں تو اراؤنڈ 78 کا فگر ہے۔ تو ڈرون جو ہے انہوں نے بھی ہمارے بھی جو بھی جا رہے تھے چھوٹے موٹے، کیونکہ وہ آپ نے اوبویسلی جیسے میں نے کہا کہ یہ اب صبح 10 مئی کی صبح 4 بجے کا یہ وقت ہے، تو آپ کے جو ڈرونز آپ نے بھیجے ہیں اٹ میکس کمپلیٹ سینس کہ اگر اس کے بعد آپ نے بنیاد مرصوص لانچ کرنا ہے، لیٹ سے فجر کا ٹائم 5 بجے ہوگا اس ٹائم، آئی تھنک آئی ڈونٹ نو مطلب ایگزیکٹلی اس میں کس ٹائم شروع ہوا تھا، بیکاز آج کل ابھی جیسے وہ ہے 10 مئی ہے تو آج کل بھی ابھی مئی چل رہا ہے، تو اب تو صبح بڑی ارلی جو ہے نا وہ مطلب تقریباً 3:45 بجے بھی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو صبح 4 بجے کا مطلب یہ ہے کہ اس ٹائم پہ وہ جو آپریشن ہمارا بنیاد مرصوص ہے نا وہ لانچ اس کا سٹارٹ ہو چکا تھا۔ اب کچھ ویڈیوز میں آپ کو نظر آتا ہے کہ اندھیرا ہے، کچھ میں آپ کو نظر آتا ہے کہ روشنی ہے۔ وہ میں نے بھی جیسے اس میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی وہ میرے ذہن میں ہی آیا کہ وہ آدھے گھنٹے کا فرق ہے، تو وہاں سے پہلے مطلب ایسے آنا شروع ہو جائے گی لائٹ کے، یہاں پہ بھی وہ جو ہے نا آپ کا وہ ہے روشنی ہو گئی ہے، تو ادھر ابھی اندھیرا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح مطلب میں اب ان میں وہ پھر ڈیٹیل ادھر چلی جائے گی، بٹ میں اس ویڈیو کو میں یہاں پہ کنکلوڈ کروں کہ سوالات جو ہیں نا کچھ ان کے اپنے ہی لوگوں سے، یہ عظیم لوگ جب آتے ہیں، پہلے ان کے ایک ونگ کمانڈر بھی آئے تھے جو ایئر ڈیفینس کے ہی تھے، اور انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ ہمارا بھی 100% انٹرسیپشن ریٹ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ انٹرسیپشن ریٹ 100% ہے، ہٹس ہوئی ہیں لیکن نقصان نہیں ہوا۔ 50 میٹر دور آ کے پاکستان کا میزائل گرا، میرے لوگ گھبرا گئے لیکن میں نے ان سے چھپا لیا۔ عجیب یار بے تکی باتیں کرتے ہیں، کوئی مطلب اس کو کوئی سینس بنتی ہے؟ تو میں اب اس سے زیادہ خیر وہی جیسے میں نے کہا کہ اب میں آپ لوگوں کا قیمتی وقت نہیں لوں گا، لیکن یہ کچھ سوالات تھے کہ زیادہ جو ان کی باتیں ہیں نا وہ پروپیگنڈا ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ان کا جو جیسے اب مطلب میرے انالیسز میں سے آپ کوئی فیکچولی چیز نکال دیں کہ نہیں یہ تو فیکٹ ہی غلط ہے، تو مجھے یہ میں نے جتنی چیزیں نکالی اس کے علاوہ بھی بہت سارے جھول ہیں، لیکن یہ وہ ہیں جو میرے ذہن میں اسی ٹائم پہ سوال آئے اور میں نے کہا اچھا چلے میں پھر آپ لوگوں سے پوچھ لیتا ہوں، اور اس میں کیونکہ آڈینس اس طرف کی بھی ہے، وہ اگر کوئی جواب دینا چاہتے ہیں، کوئی اسٹوپڈ سا تو وہ دے دیں آ کے پھر، کہ بھئی کیسے مطلب اگر پٹھان کوٹ بیس ہم نے ہٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اب سوائے اس کے کہ آپ کہیں کہ نہیں جب تک سیٹلائٹ امیجز نہیں دکھاؤ گے تو میں نہیں مانوں گا، تو میں سیٹلائٹ امیجز فار ایگزامپل اگر کل کو پاکستان ایئر فورس ریلیز کر دیتی ہے اور آپ پھر بھی نہیں مانتے اور آپ کہتے ہیں کہ یہ ڈاکٹرڈ امیجز ہے، تو میں معذرت کے ساتھ کہ میں آپ لوگوں کو کیوں منہ لگاؤں گا کہ جو آپ کا کلیم ہے کہ نہیں ہمیں یہ دکھاؤ، ہمیں وہ ثبوت دکھاؤ، 11 بیسز تباہ ہو گئے، ایک میزائل آ کے گرتا ہے خالی ہینگر کے اوپر جیک آباد میں تو آپ کہتے ہیں پورا بیس تباہ ہو گیا۔ آپ کا اپنا بندہ جو ایئر ڈیفینس والا جس کے رسپانسبلٹی ہے کہ میں نے پٹھان کوٹ کو کرنا ہے سیف، اور وہ پاکستانی جہازوں کو ڈرونز کو دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ وہاں پہ آ کے گرا تھا، اور میں اگر اس سے سوال کروں کہ بھائی پھر تو نے کیوں نہیں روکا، تیرے سے 50 میٹر دور آ کے گرا، وہ 50 میٹر ادھر گر جاتا تو اپنی سورگ میں پہنچ جاتا، چلو نرگ میں نہیں بھیجتا، وہ کیوں نہیں روکا؟ تو اور اگر وہ نہیں روکا تو پھر 100% انٹرسیپشن ریٹ کیسے ہے؟ اور جو ڈرونز آپ نے مارے ہیں وہ تو مطلب ایکچولی جیسے میں نے کہا کہ وہ صبح 4 بجے کا جو ٹائم ہے، میں نے S-400 کو مارنا ہے تو میں اپنے ڈرونز تو میں تو بھیجوں گا پروب کرنے کے لیے،
جہاں سے ریڈار جہاں سے جو شائن کرے گا میں اس کو الیکٹرانک سگنیچر اس کا نوٹ کرتا جاؤں گا کہ اچھا یہاں سے یہ اس ریڈار کا آیا ہے، یہ S400 کا ہے، یہ آکاش کا ہے، یہ اس کا ہے، یہ اس کا ہے. اور وہ پوری کی پوری اب 4 بجے وہ جو موبائل ہے آدھے گھنٹے میں آپ S400 موو نہیں کر سکتے بائی دا وے. ٹھیک ہے، تو اگر 4 بجے مجھے پتہ لگ گیا ہے کہ S400 یہاں پہ ہے، تو میں نے اگر صبح 4:30 بجے اس کے اوپر CM400 AKG مارا ہے یا جس ٹائم پہ بھی مجھے نہیں پتا، وہ وہیں پہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ ڈرونز جو وہ مار کے خوش ہو رہے ہیں، یہ ساری دنیا جو ہے وہ ایکچولی اسی لیے بھیجتی ہے، اور انہوں نے بھی اسی لیے بھیجے تھے، اور ہم نے ان کو سافٹ کل کر کے اور یا دوسری وہ گن سے کر کے کہ آپ ریڈار اپنا شائن نہیں کرواتے. تو خیر بہرحال یہ پھر میں نے جیسے کہا کہ باتیں جو ہے نا وہ مجھے پھر اب وہ لوگ کہیں کہ یار آپ ٹینشن نہ لیا کریں، آپ کھل کے بولا کریں. میں کھل کے ہی بول رہا ہوں، لیکن یہ چیز ہے اوبویسلی کہ اگر کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں زیادہ ٹیکنیکل باتیں ہمیں سمجھ نہیں آتی، تو میری اب پھر کوشش ہوتی ہے کہ اچھا میں اس کو جتنا سمپل رکھ سکوں نا وہ میں رکھ لوں. کوئی ٹیکنیکل اگر کوئی انجینئر یا کوئی ایسا بندہ ہے جو کوئی ٹیکنیکل سوال کرنا چاہتا ہے تو وہ بعد میں میرے سے کر لیا کرے. جو اچھے کوئی کویسچنز آتے ہیں آئی ریئلی لائک دیم. اس کے علاوہ جو میں نے جیسے کہا کہ وہ ابھی وہاں سے بھی ان کے جوابات آنا شروع ہو جائیں گے کہ نہیں یہ ہمارے یہ صاحب ہیں یہ کہہ رہے تھے کہ جہاز میزائل تو لگا تھا لیکن نقصان جب نہیں ہوا تو پھر 100% انٹرسیپشن ریٹ تو ہو گیا نا. اب اس کا میں کیا جواب دوں؟ اس لیے ایسے سوالوں سے جو ہے نا وہ بے شک میں تو کہوں گا کہ اپنا ٹائم ضائع نہ کریں، لیکن بہرحال پھر بھی وہ باز نہیں آئیں گے. کوئی اور اگر سوال ہوا اس کے اوپر کہ نہیں کیا وجہ ہو سکتی ہے ایٹسیکٹرا، تو وہ پلیز ہم بعد میں کسی اور ویڈیو میں ڈیٹیل میں بات کر لیں گے. ابھی اس کو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ لوگ جو ہے نا وہ مزید جا کے اپنے جو امپورٹنٹ کام ہیں لائف کے اندر وہ کر سکیں. تھینک یو ویری مچ جی، آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.